الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی یہ ہماری آج چوتھی نشست ہے اور امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجیے گا کہ آگے رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، تو کوشش کیجیے کہ رمضان المبارک سے آپ کے جو اشکالات ہیں، جو سوالات ہیں، وہ بھیجے جائیں تاکہ رمضان کے جو مسائل ہیں وہ کھل کر لوگوں کو پتہ چلے ان کا، اور مسائل ان کو سمجھ آ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کی چوتھی نشست کا باضابطہ طور پر آغاز کرتے ہیں، تو شیخ حفظ اللہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ یہ سوال جو ہے امارات سے آیا ہے، متحدہ عرب امارات سے۔ کہتے ہیں کہ اگر فرد نماز میں سجدے والی آیت پڑھیں تو سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ متحدہ عرب امارات سے جن بھائی نے سوال کیا ہے، انہوں نے سوال کیا کہ اگر فرض نماز میں سجدے والی آیت پڑھوں، نماز چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ سجدے والی آیت آنے پر جیسے فرض نماز کے اندر آپ سجدہ کرتے ہیں، ویسی سنت اور نفل کے اندر بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے کی آیتیں پورے قرآن مجید میں 14-15 ہیں۔ سب سے پہلی صورت جس میں سجدے کی آیت ہے وہ سورہ اعراف ہے، اور سب سے آخری صورت جس میں سجدے کی آیت ہے وہ سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سوال یہ ہے کہ سجدے تلاوت واجب ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ سجدے تلاوت سنت ہے، واجب نہیں۔ اور سب سے پہلے جو سجدے تلاوت والی صورت نازل ہوئی وہ سورہ نجم تھی، جو قرآن مجید کے 27ویں پارہ میں ہے۔ ایک بات اور آپ نوٹ کر لیں، سجدے والی آیتیں یہ مکی صورتوں میں ہیں، بلکہ مکی صورتوں کی جو علامتیں ہیں ان میں سے علامت یہ بھی ہے کہ اس میں سجدہ والی آیت ہو۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، آپ نے سجدہ کیا، اور آپ کے پاس جو مسلمان یا مشرک تھے سب نے سجدہ کیا۔ بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جن و انس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ خالی ایک شخص جس کا نام امیہ ابن خلف تھا، اس نے مٹھی بھر مٹی لی اور اپنی پیشانی تک اٹھایا اور کہا یہی میرے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص حالت کفر میں قتل ہوا، میں نے اسے قتل ہوتے دیکھا، اور وہ غزوہ بدر کے اندر قتل ہوا تھا۔ تو اس روایت سے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور صحابہ کرام نے، مگر صحیحین ہی کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم کی تلاوت کی، لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ بات یاد رہے کہ سجدے تلاوت والی آیت اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو جس طرح اسے سجدہ کرنا چاہیے اسی طرح سامع کو بھی۔ یہاں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نجم کی تلاوت کی، نہ انہوں نے سجدہ کیا
اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ربیعہ ابن عبداللہ تیمی یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی، اور جب سجدہ کی آیت آئی تو منبر سے نیچے آ کر آپ نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ دوسرے جمعہ کو پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نحل ہی کی تلاوت کی، اور جب اس آیت کے اوپر آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم سجدہ کی آیت پر گزر رہے ہیں، تو جس نے سجدہ کیا اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کوئی گناہ نہیں، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ سجدہ کیا اور نہ تو سامعین نے سجدہ کیا۔ ظاہر ہے اگر سجدہ والی آیت پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کرتے، نیز زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ضرور کرتے۔ تو سجدہ کرنا بہتر ہے، سجدہ تلاوت والی آیت پڑھیں یا سنیں، سجدہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، حسن الجزا۔ اگلا سوال جو ہے کویت سے ہے، میراث کے بارے میں۔ بھائی کہتے ہیں کہ بڑا بھائی میرے باپ سے نہیں بلکہ میری ماں کے پہلے شوہر سے ہے، یعنی شادی کے وقت میری ماں اسے اپنے ساتھ لے کے آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جائیداد میں اس کا حصہ ہے، نیز کیا وہ میرے والد صاحب کا نام اپنی ولدیت میں رکھ سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ کویت سے جن بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے ان کا جواب یہ ہے، جواب دو شقوں میں ہے۔ نمبر ایک، ان کے بڑے بھائی جو ان کی والدہ کے ساتھ دوسرے باپ سے آئے تھے، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم انہیں زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کے اندر، ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حق کے زیادہ قریب ہے، تو کہتے ہیں پھر ہم لوگوں نے انہیں زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے، آپ کے وہ بھائی جو آپ کی والدہ کے ساتھ آئے تھے، ضروری ہے کہ انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارا جائے، نہ کہ آپ کے والد کی نسبت سے۔ دوسری بات یہ ہے، جس طرح آپ کے والد کے لیے یہ ممنوع ہے کہ آپ کے بڑے بھائی کو اپنی ولدیت میں رکھیں، اسی طرح سے آپ کے بھائی کو بھی چاہیے کہ اپنے اصلی باپ کی طرف نسبت کریں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اپنے والد کے علاوہ کسی اور کو والد کہا، حالانکہ وہ جانتا کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ غور کریں کتنی سخت وعید ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہندو پاک اور یمن کے بہت سارے بھائی اپنے بھتیجوں کو، اپنے سالوں کو، اپنے بھانجوں کو اپنا بیٹا بنا کے یہاں لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان بھی ہے اور اس سے سخت ہے، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور حدیث کے راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔
कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने वालिद के अलावा किसी और को वालिद कहा और अपनी निस्बत किसी और तरफ की, हालांकि वो जानता कि उसका वालिद नहीं है, तो उसने कुफ्र किया। तो आपके वालिद के लिए भी ज़ेब नहीं देता कि उस लड़के के वलदियत में यानी बाप की जगह पर खाने में अपना नाम लिखें, और ना आपके से बड़े भाई के ज़ेब देता है कि वलदियत के खाने में आपके वालिद साहब का नाम लिखें। तो पहली बात तो ये है कि आपके वालिद की तरफ उनकी निस्बत ये हराम है। दूसरी बात जायदाद का मसला है। आपके भाई आपकी वालदा की जायदाद में तो आप लोगों के बराबर के शरीक होंगे, लेकिन वालिद आपके वालिद साहब की जायदाद में उनका कोई हिस्सा नहीं है। अलबत्ता आप लोग सिला रहमी के तौर पर अपनी तरफ से उसे कुछ दे दें। इसी तरह आपके वालिद साहब अपनी तरफ से वो कुछ वसीयत कर दें तो अच्छी बात है, वरना शरअन आपके वालिद की जायदाद में न उनका कोई हक़ है और न उनके लिए जायज़ है कि आपके वालिद का नाम वलदियत के तौर पर पासपोर्ट में, बिताका में या और कहीं लिखें। ये सरासर हराम है। इसी में शेख एक और वजाहत फरमा दीजिएगा कि वसीयत जो है वो कुछ भी की जा सकती है या कुछ उसकी महदूद कमियाँ है वसीयत की? वसीयत में अगर हम देखते हैं कि वरसा बहुत थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो 1/3 की वसीयत की जा सकती है। लेकिन अगर वरसा ज़्यादा हैं तो बेहतर है 4, 5, 6 हत्ता की 10वें हिस्से की वसीयत करें, ताकि असली वारिसों को महरूम ना करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल जो है हमारा ये मुत्तहिदा अरब इमारात से है। बहन कहती हैं कि मैं एक घरेलू ख़ातून हूँ, कुरान हिफ्ज़ नहीं किया है, तो क्या नमाज में कुरान देखकर तिलावत कर सकती हूँ? इमारात से पूछने वाली ख़ातीन इस सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ, नमाज में कुरान मजीद देख कर आप तिलावत कर सकती हैं। चुनांचे सही बुखारी में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़कवान उनकी इमामत करते थे और कुरान मजीद की तिलावत देख कर करते थे। और ये फतावा समातो शेख इब्न बाज़ में भी है और फ़तहुल बारी जिल्द सानी के हाशिए में भी है कि अगर मर्द हो या औरत कुरान मजीद उसे याद नहीं है, ज़्यादा याद नहीं है, और लंबी सूरत पढ़ना चाहता है, लंबी क़िरात करना चाहता है, तो कुरान मजीद देख के वो तिलावत कर सकता है और अपनी नमाज पूरी कर सकता है। इसमें कोई हरज नहीं इंशाअल्लाह। बाज़ लोगों ने नफ़ल और फ़र्ज़ इन दोनों के अंदर फ़र्क किया है, लेकिन सच्ची बात यह है इस फ़र्क व इम्तियाज़ की कोई दलील नहीं है। यानी फ़र्ज़ और नफल जो है इसमें बेहतर यह है कि नफल ही में ऐसा करें, लेकिन अगर बिल्कुल कुरान पढ़ना हिफ्ज़ बिल्कुल नहीं है और फ़र्ज़ में भी कुरान देख के पढ़ना चाहते हैं तो गुंजाइश है। लेकिन बेहतर यह है कि फ़र्ज़ नमाज में जो छोटी छोटी सूरतें हैं उन्हीं से अपना काम चला लें, और नवाफिल में जब लंबी क़िरात करनी हो, कुरान ज़्यादा पढ़ना हो, तो फिर कुरान मजीद देख के वो क़याम की हालत में तिलावत करें। जज़ाकल्लाहु खैर। आज की नशिस्त का आखिरी सवाल जो है ये भी मुत्तहिदा अरब इमारात से है। भाई कहते हैं कि ज़कात रुपयों में कैसे फ़र्ज़ हैं और सोना चांदी में कैसे अदा करनी चाहिए, नीज़ ज़कात कब अदा करनी चाहिए? मुत्तहिदा अरब इमारात के पूछने वाले भाई के इस साल का जवाब ये है कि रुपये का अपना कोई निसाब नहीं है। अलबत्ता सोने के निसाब ये है
کہ جب انسان کے پاس چاہے مرد ہو یا عورت 85 گرام سونا ہو جائے اور اس پر 1 عربی سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور چاندی کا نصاب ہے 595 گرام۔ کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہو اور اس پر 1 عربی سال گزر جائے تو پھر اسے چاندی میں زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ اب رہا روپے، دینار و درہم کا نصاب کیا ہے؟ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ سونے کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس اتنے روپے ہیں کہ آپ ان روپیوں سے 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اور اگر چاندی، سونا، روپیہ سب ملا کر کے آپ کے پاس اتنا ہو گیا کہ آپ 595 گرام چاندی یا 85 گرام سونا خرید سکتے ہیں اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ زکوٰۃ نکالنے کی صورت یہ ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ عربی سال کا کوئی مہینہ آپ فکس کر لیں، کوئی رمضان ہی ضروری نہیں، اگرچہ لوگ رمضان میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ اجر و ثواب زیادہ ملے۔ اگر ماہ رمضان کے علاوہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم کوئی بھی مہینہ آپ متعین کرنا چاہیں تو متعین کر لیں۔ اس مہینے کی جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، نصاب کو پہنچتا یا کہ نہیں۔ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر 1 عربی سال گزرنے دیں اور جب وہ تاریخ آ جائے جو آپ نے متعین کر رکھی ہے تو آپ کے پاس جو بھی مال ہے اس میں زکوٰۃ نکال دیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ میں 40 حصے میں سے 1 حصہ، یعنی اگر 40 گرام سونا آپ کے پاس ہے، مطلب زیادہ ہے نصاب کو پہنچ چکے ہیں تو ہر 40 گرام میں 1 گرام سونا، ہر 40 گرام چاندی میں 1 گرام چاندی، یا آپ چاہیں تو سونے اور چاندی جو آپ کے پاس ہیں مارکیٹ سے اس کی قیمت معلوم کر لیں اور 40 روپے میں 1 روپیہ نکال دیں۔ تو بہتر یہ کہ سال میں آپ اپنا کوئی دن متعین کر لیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ نے ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالی ہے، فرض کرنے 1 لاکھ روپے کی آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے، ماہ شوال یا ذوالقعدہ میں آپ کے پاس آپ کی کمائی میں کہیں سے اور 2 لاکھ روپے آ گئے تو پھر اس کی زکوٰۃ کب نکالنی ہے؟ ظاہر ہے ماہ شوال یا ذوالقعدہ میں جب آپ کے پاس پیسے آئے ہیں اس وقت اس کی زکوٰۃ نکالنی واجب ہوگی، لیکن یہ سلسلہ ذرا سا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر آپ کو برابر یہ نوٹ کرنا ہوگا یہ مال کب آیا اور اس پر سال کب پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سال میں کوئی تاریخ متعین کر لیں اور اس تاریخ کو آپ کے پاس جتنا بھی مال ہو، چاہے سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، روپے کی شکل میں، آپ اس میں سے 40 حصے میں سے 1 حصہ یا 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 100 دینار میں 2.5 دینار کے حساب سے آپ اپنی زکوٰۃ نکال دیں۔ اس سلسلے میں ایک سوال اور آتا ہے، بعض لوگ اپنی بچیوں کے لیے کچھ زیورات خرید کے رکھ دیتے ہیں کہ ہم شادی کے موقع پر انہیں دیں گے۔ اگر یہ زیورات جو بچیوں کے لیے خریدے گئے ہیں نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں اور اس طور پر آپ نے دے دیا کہ آپ کو ضرورت بھی ہو تب بھی اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے تو پھر اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے صرف نام کے لیے دے دیا ہے، جب چاہیں تو لڑکی کا زیور بیچنے کسی اور کام میں لگا لیں تو پھر وہ آپ کی ملکیت میں شمار ہوگا اور اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ اور اگر واقعی قطعی طور پر آپ نے لڑکی کو دے دیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اسے اس میں زکوٰۃ نکالنی ہوگی، نہیں پہنچتی ہے تو اس کے زیورات میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اسی میں وضاحت فرما دیجیے گا شیخ کہ بعض لوگوں کا اکثر یہ سوال آتا ہے
کہ ہمارا گھر ہے اور گھر ہم نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اب کیا گھر کی جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا جو کرایہ آ رہا ہے اس کو نصاب بنا کے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ اگر آپ نے اپنا گھر کرائے پر دے دیا ہے تو گھر کی مالیت میں کوئی زکوٰۃ نہیں. جو کرایہ آتا ہے اور آپ کے پاس بچ جاتا ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی گھر، فلیٹ، کوئی زمین اس لیے خریدا ہے کہ آپ جب اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو ہم بیچ دیں گے، یعنی تجارت کے نقطہ نظر سے، تو ہر سال اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے اس میں زکوٰۃ نکالنی ہوگی. لیکن آپ کے پاس چاہے جتنے مکانات اور دکانیں ہوں، اگر آپ نے کرائے پر دے دیا ہے تو کرائے میں سے جو آمدنی آ رہی اس میں زکوٰۃ ہے، نہ کہ دکان یا گھر کی مالیت اور قیمت میں. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہماری آج کی جو نشست ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس سے اگلی نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.